السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہم اس لیکچر میں اسلامیات کے پیپر کی پریزنٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسلامیات کے پیپر کی پریزنٹیشن کیسے بہتر ہو سکے اور ہمارے نمبر زیادہ سے زیادہ آ جائیں۔ اس کے لیے جو پیپر کا طرز ہے اس پر مختصر سا یہ لیکچر آپ تمام بچوں کی نظر۔ پیپر کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو ابتدائی حصہ پہلا سوال پیپر کا ہوتا ہے وہ MCQs یعنی کسی انتخابی ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 2 ہمارا سبجیکٹیو پارٹ کہہ لیں، حصہ انشائی کہہ لیں، حصہ طرز کا کہہ لیں، جو تحریری طور پہ ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اس میں پیپر شروع کرنے سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم لکھیں گے حصہ انشائی۔ تو حصہ انشائی ہوگا یعنی طرز کا جو پیپر ہے، تحریری پیپر ہے، سب سے پہلے بچے کیا لکھیں گے؟ درمیان میں حصہ انشائی لکھیں گے۔ اس کے بعد جو بھی سوال بچے کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بچہ سوال نمبر 1 نمبر تو سوال MCQs کا ہو گیا۔ اب اگر بچہ اس کے بعد سوال نمبر 2 کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ سوال نمبر 2 لکھے گا۔ اگر 3 کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ 3 لکھے گا۔ اچھا، اس کے بعد بچہ کیا کرے گا کہ وہ جو سوال نمبر 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، اس کے بارے میں لکھے گا کہ وہ کیا ہے، وہ مختصر سوال ہے، وہ تفصیلی جواب ہے۔ تو سب سے پہلے بچہ لکھے گا سوال نمبر کیا ہے، اس کے بعد وہ نیچے اس کا لکھے گا اس کے بارے میں کہ وہ مختصر جوابات ہیں یا تفصیلی سوال ہے۔ اچھا، یہاں پہ مختصر سے مراد اس کو شارٹ لکھیں گے یعنی کم لکھیں گے۔ مختصر سے مراد جتنی بھی اس کے متعلقہ تو مختصر سی بات بنتی ہے وہ لکھیں گے۔ اچھا، جوابات اس لیے یہاں لکھا گیا ہے کہ ایک سوال میں 5 6 7 اتنے جوز آتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ جوابات یہاں پہ جمع کا لفظ لکھا، مختصر جوابات۔ اس کے بعد یہاں پہ بچے کیا کریں گے؟ نمبرنگ دیں گے کہ کون سا وہ اس کا سوال نمبر 1 کا یا سوال نمبر 2 کا کون سا جز بچے کرنا چاہتے ہیں، اس کی یہاں پہ معلومات لیں گے۔ جیسے سوال نمبر 1 کرنا چاہتا ہے، اس کا پہلا پارٹ کرنا چاہتا ہے، 1 جز کرنا چاہتا ہے، پہلا جز، تو یہاں پہ 1 لکھے گا۔ اس کے بعد بچہ کیا کرے گا؟ پہلا سوال ہے توحید سے کیا مراد ہے۔ اب اس کے بارے میں توحید سے کیا مراد ہے، اس پر بچہ کیا کرے گا کہ بچے کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال یہاں پہ لکھ دیا، اس کے بعد یہاں سے توحید سے کیا مراد، ہم مکمل سوال نہیں لکھیں گے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ یہاں پہ توحید سے کیا مراد ہے اس میں سے جو ہمارا مرکزی جو سوال پوچھا گیا، جو اہم سوال پوچھا گیا وہ یہ ہے توحید۔ اب ہم نے یہاں پہ بچوں کیا کرنا ہے؟ اس سوال میں سے جو ایک لفظ جو اہم لفظ ہے، جس پر ساری بات ہونی، جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، وہ لفظ ہم جو مخصوص ہے وہ لکھیں گے۔ جیسے توحید سے کیا مراد ہے، یہاں لکھیں گے ہم لفظ صرف توحید لکھیں گے۔ نیچے اس کے بارے میں کیا لکھیں گے بچوں؟ جو اس کی تعریف ہے یا اس کے میں جو جواب آئے گا وہ لکھیں گے۔ اگر اس آ جائے کہ توحید کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں یا توحید کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ لکھیں، تو یہاں پہ ہم اس صورت میں کیا کریں گے؟ یہاں لکھیں گے توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ۔ اگر توحید کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ توحید کے متعلقہ قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، ارشاد باری تعالیٰ لکھیں یا ارشاد ربانی لکھیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں پہ نمبر لکھیں گے، اس کے بعد لکھیں گے توحید کے بارے یا توحید کے متعلقہ ارشاد باری تعالیٰ لکھیں گے۔ نیچے ہم کیا لکھیں گے؟ اس کا ترجمہ۔ اچھا بچوں، یہاں پہ ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ جب ہم قرآن کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ یا کسی بھی شخص کا قول، کسی بھی ہستی کے بارے کی جو ان کا قول ہے یا اقوال زرعی ہیں یا اس کی کتاب میں سے یا کہیں سے بھی اصل عبارت ہو بہو بچوں جب ہم لکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اتنا حصہ ہم نے دیکھیں یہاں سے سکپ کیا، اس کے بعد اتنا حصہ ہم نے یہاں پہ چھوڑ دیا اس کو۔ اب یہ درمیانی حصے میں ہم کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ اچھا، ترجمہ لکھنے کے لیے ایک اور بچے جو غلطی کرتے ہیں کہ ترجمہ کے لیے اصل بار جب ہم کہیں سے نقل کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ اردو میں اس کو کہتے ہیں واوین، انگلش میں آپ اس کو انورٹڈ کوما کہہ دیتے ہیں۔ تو واوین میں اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، بے شک وہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ حدیث مبارکہ ہے یا کسی کا قول ہے یا کسی کتاب میں سے کوئی اصل عبارت اٹھائی گئی ہے، جو ہم ہو بہو یعنی لفظ بائی لفظ یا ایک لفظ وہ لکھیں گے جو اصل ہے، اصل متن ہے۔ تو جب ہم ترجمہ بچوں لکھیں گے اس میں اسلامیات میں قرآن و حدیث کا، تو ہم کیا کریں گے؟ انورٹڈ کوما میں واوین میں بالکل درمیان میں لکھیں گے اور کوشش کریں گے بغیر کٹ کے جو گول مارکر ہوتی ہے بچوں اس کے ساتھ ہم ترجمہ لکھیں گے۔ اچھا، اگر تو حدیث مبارکہ ہے تو یہاں لکھیں گے حدیث مبارکہ یا حدیث پاک لکھیں گے، نیچے ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ تو اس طرح جو مختصر سوال، جیسے سوالات بدلتے جائیں گے، جیسے رسالت سے کیا مراد ہے، تو ہم یہاں پہ رسالت کا فرض کیا سوال نمبر 2 ہے تو یہاں پہ
اس کو ہم 2 بنا دیں گے اور یہاں لکھیں گے رسالت، نیچے رسالت کا جواب۔ اگر رسالت کے بارے میں پوچھا ہے، رسالت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں یا رسالت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں تو اب لکھیں گے حدیث مبارکہ یا حدیث پاک یا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی آپ اس کے لیے 3-4 لفظوں میں سے ایک لفظ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں بچوں آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو حدیث کا ترجمہ اور قرآن کا جو ترجمہ ہے اس صورت میں ہم لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 کے بعد اب اسلامیت کا جو پیپر ہے اس کے جز ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں 8 سوال یا 9 سوال ہوتے ہیں، اس میں سے 5 یا 6 کرنے پڑتے ہیں آپ کو۔ تو اس کے لیے جیسے سوال نمبر 3 ہے، اس کا دوسرا جز ہے حصہ انشائی کا، تو ہم کیا لکھیں گے؟ سوال نمبر 3، نیچے ہم لکھیں گے کہ سوال نمبر 3 اصل میں ہے کیا؟ مختصر جوابات۔ اب مختصر جوابات میں پہلا سوال فرض کیا ہے شرک سے کیا مراد ہے، تو ہم یہاں پہ لفظ کیا لکھیں گے؟ شرک لکھیں گے۔ نیچے اس کے بارے میں شرک کہ کیا ہوتا ہے وہ بچوں ہم اس کے بارے میں معلومات لکھیں گے مختصر مگر جامع لفظوں میں۔ اچھا، اس کے بعد اگر آ جائے شرک کے بارے میں حدیث مبارکہ یا قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں تو آپ اس کو 2 صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ شرک کے بارے میں حدیث پاک ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آج ہم نے یہ لکھا ہے شرک کے بارے میں اور اس میں ہم حدیث پاک لکھنا چاہتے ہیں تو یہ لکھنے کے بعد ہم حدیث پاک لکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ شرک کے بارے میں ہے۔ اگر اس طرح لکھنے چاہتے ہیں بچوں تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر صرف حدیث پاک لکھنا ہے، شرک کے متعلقہ حدیث پاک اس طرح ان لفظوں میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی دونوں میں سے کوئی آپ ایک سرخی یا ایک ہیڈنگ کو استعمال کر سکتے ہیں بچوں۔ اس کے بعد بیٹا ہم جو ترجمہ ہے، جیسے حدیث پاک کا ترجمہ ہے تو ہم اس کو واوین میں یہ بالکل درمیانی حصے میں لکھیں گے، اور اس کے لیے بچوں بچے اکثر کیا کرتے ہیں سائڈ پہ یا ایک طرف لائنیں لگاتے ہیں۔ بچوں وہ لائنیں نہیں لگائیں گے، کیونکہ جو لائنیں لگانے کا کنسیپٹ ہے یا اس طرح کی لائنیں وغیرہ لگاتے ہیں بیٹا، خط کھینچتے ہیں، تو ان لائنوں کو یا خطوں کو کھینچنے کی بیٹا کوئی اس طرح کا ضابطہ یا قوانین نہیں ہے کہ وہ عبارت اصل عبارت کے لیے یہ لائنیں لگائی جاتی ہیں۔ اصل عبارت کے لیے بچوں جو اردو ادب میں ایک طریقہ ہے وہ صرف واوین کا ہے، آپ صرف واوین لگائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد بچوں اگر تو کوئی اس طرح کا سوال آتا ہے جس میں آپ نے اس کے بارے میں کوئی پوائنٹ لکھنے ہیں، کوئی اس کے بارے میں اہم ہیڈنگ یا سرخیاں لکھنی ہیں، تو ہم کیا لکھیں گے؟ یہاں پہ ڈاٹ بنا سکتے ہیں، یہاں پہ اس طرح کا آپ 2 نشان لگا سکتے ہیں، اس طرح کے ایرو بنا سکتے ہیں، تو آپ اس کے آگے یہ سرکل میں یا کسی بھی صورت میں لکھ سکتے ہیں اور یہ مارکر سے لکھیں۔ کوشش یہ کریں کہ یہ درمیانی جو لائنیں ہیں، درمیانے بچوں جو لفظ ہیں اس کو آپ 605 سے لکھیں۔ آپ ان کو 604 سے بھی لکھ سکتے ہیں، 605 سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد بچوں یہ مختصر سوالات کا جو حصے تھے 2 وہ مکمل ہوئے۔ 2 آئے 3 آئے جتنے بھی پیپر میں آتے ہیں اب ان کو اسی صورت میں کریں گے۔ اس کے بعد بچوں ہم اسلامیت کے پیپر میں حدیث پاک کا ترجمہ بھی آتا ہے، تو اس کے متعلقہ ہم کیسے وہ اس کو حل کریں گے سوال کو، تو ہم یہاں پہ سب سے لکھیں گے حدیث پاک کا جو بھی سوال نمبر ہے، اگر سوال نمبر 4 ہے تو سوال نمبر 4۔ اس کے بعد ہم بچوں لکھیں گے حدیث پاک کا ترجمہ۔ اس کے بعد بچوں ہم یہاں پہ لکھیں گے ترجمہ، اگر ترجمہ پوچھا ہے اس کے ساتھ تشریح ہے تو سب سے پہلے بچوں ہم ترجمہ لکھیں گے، پھر اس کے بعد بچوں یہاں پہ تشریح۔ اچھا، ترجمہ کے ساتھ آپ نے یہ 2 ڈاٹ لگانے ہیں، اس کے لیے اب اس کو کہتے ہیں رابطہ کی علامت۔ اس کے بعد یہ 3 ڈاٹ ہیں، اس کو بچوں ہم کہتے ہیں تفصیلیہ کی علامت۔ تو جب بھی ہم نے تشریح زیادہ کرنی ہو، بات مفصل کرنی ہو، تفصیل سے بیان کرنی ہو بچوں، تو اس کے لیے ہم بچوں تفصیلیہ کی علامت لگا دیتے ہیں۔ یہ اگر حدیث آ جاتی ہے آپ کو پیپر میں یا حدیث کا سوال آتا ہے تو اس کو حل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ مختصر سوالات و حدیث پاک کے بعد اب بچوں تفصیلی جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 تفصیلی جواب سوال نمبر 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، یا جو بھی ہے آپ وہ یہاں پہ بدل لیں گے بچوں۔ سوال نمبر سب سے پہلے لکھیں گے، اس کے بعد آپ نیچے لکھیں گے تفصیلی جواب۔ اچھا، یہاں پہ جوابات نہیں لکھیں گے کیونکہ بیٹا جو مختصر سوال ہوتا ہے وہ ایک سوال میں کافی سارے جز ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ مختصر جوابات لکھتے ہیں۔ چونکہ تفصیلی جواب بیٹا آپ نے ایک لکھنا آتا ہے بچوں، تو ہم کیا لکھیں گے؟ تفصیلی جواب، یہاں پہ لفظ لکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے یہاں پہ ہم سوال کو مینشن کریں گے، سوال لکھیں گے، سوال کون سا، جیسے وجود باری تعالیٰ پر مفصل نوٹ۔ یہاں پہ ایسے نہیں لکھیں گے کہ وجود باری تعالیٰ پر مفصل نوٹ تحریر کریں یا لکھیں، صرف ہم کیا کریں گے بچوں؟ وجود باری تعالیٰ پر مفصل نوٹ، تفصیلی مضمون یا جامعہ مفصل نوٹ یا جامعہ بات لکھیں یا جامعہ نوٹ لکھیں بچوں، کوئی بھی یہاں پہ لفظ بدل سکتے ہیں، لیکن وجود باری تعالیٰ پر مفصل نوٹ۔ اس طرح بیٹا آپ نے یہاں پہ یہ سوال کو تھوڑا سا مختصر کر کے لکھنا ہے،
پھر آپ نے بچوں لکھنا ہوتا ہے پس منظر، یعنی اس کے پیچھے کی کہانی یا پیچھے کی جو بات چلتی آ رہی ہے وہ کہاں سے چلی ہے، کیسے چلی ہے۔ اچھا بیٹا، اب پس منظر میں ظاہر ہے بات کہ ہم 4 5 6 یا اس سے زائد لائنیں لکھیں گے، سطریں لکھیں گے بچوں، سطور لکھیں گے، تو اس کے لیے کیا کریں گے، تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے۔ جہاں بات آپ تفصیل سے بیان کریں گے، مفصل بیان کریں گے، وہاں بیٹا آپ تفصیلیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اب تفصیلیہ کے بعد یہاں نیچے سے بیٹا آپ نے اپنی بات کا جو آغاز کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں فرض کیا آپ نے ختم کیا، پھر آپ نے یہاں جو پیرا لائن نیچے والی سطر شروع ہو رہی ہے وہ حاشیے کے ساتھ ہی بیٹا آپ نے اس کا آغاز کر دینا ہے۔ اس کے بعد اب اس میں جو ہیڈنگز آ رہی ہیں، اس میں جو اہم کیا کہتے ہیں نکات آ رہے ہیں بیٹا، ہم کیا کریں گے، اس کو لکھتے جائیں گے۔ اس کے بعد نیچے ہم اس کی ڈیٹیل لکھیں گے۔ اگر اس میں قرآنی آیت آتی ہے، اگر آپ نے کہیں پہ قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے تو آپ ارشاد باری تعالیٰ لفظ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی بھی لکھ سکتے ہیں، ارشاد رب العزت بھی لکھ سکتے ہیں بیٹا، قرآنی آیت یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو ان لفظوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن کی طرف سے بات ہے یا حدیث پاک سے یہ بات ہو جاتی ہے بیٹا، یہ واضح ہو جاتا ہے یہاں سے۔ اس طرح کریں گے تو ہماری یہ بات واضح طور پر سامنے آ جائے گی کہ پیپر میں بچہ ترجمہ کس چیز کا لکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا قرآنی آیت آگے نیچے آپ نے یہ ترجمہ لکھ دیا، اگر حدیث پاک ہے تو یہاں لکھ دیں حدیث مبارکہ یا حدیث پاک، نیچے ترجمہ بیٹا لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس طرح کی یہ سرخیاں یا ہیڈنگ وغیرہ بچوں ہم لکھتے جائیں گے، نیچے اس کی تفصیل بیان کرتے جائیں گے، اور اس میں یہ حوالہ جات ہم دیتے جائیں گے۔ پیپر کے لیے جو ہدایات ہے تھوڑی سی بچوں اور سن لیں کہ جو حاشیہ ہے، اصل پریزنٹیشن میں جو حاشیہ ہوتا ہے وہ صرف جو آرٹس کے جتنے پیپر ہیں وہ بیٹا دائیں طرف حاشیہ ہوتا ہے، اور بائیں طرف حاشیہ بچوں نہیں ہوتا، مگر جتنی یہاں پہ سپیس ہے، جتنی جگہ یہاں پہ بیٹا ہم نے چھوڑی ہے اتنی ہی جگہ ہم نے یہاں بھی چھوڑنی ہوتی ہے، اور اس کے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ بچوں یہاں پہ ایک لائن ہے اور اس کو لکھتے لکھتے ہم صرف یہاں تک لکھیں گے۔ بے شک یہاں پہ ایک طرف لائن نہیں لگائیں گے، ایک طرف ہم خط نہیں کھینچیں گے، لیکن بیٹا کیا کریں گے، یہاں سے یہاں تک لکھیں گے۔ ہم یہی سمجھیں گے، ذہن میں رکھیں گے کہ یہاں ایک لائن ہے جتنی سپیس کے ساتھ اس طرف حاشیہ ہے یا مارجن لائن ہے۔ اچھا، جب بیٹا انگلش کا پیپر ہوگا تو ہم صرف لیفٹ سائڈ پہ یعنی بائیں طرف لائن لگائیں گے یا خط لگائیں گے، اور دوسری طرف بیٹا ہم یہاں پہ اس طرف لائن نہیں لگائیں گے۔ آرٹس کے پیپر میں دائیں طرف، اور جو انگلش کے پیپر ہیں یا انگلش مضامین کے پیپر ہیں جو جیسے سائنس کے پیپر ہیں ان میں بیٹا بائیں طرف یہ پیپر پریزنٹیشن کی جو مارجن لائن ہے اس کے بارے میں بیٹا یہ معلومات ہے۔ ہاں، دونوں اطراف میں دونوں طرف بیٹا لگانا چاہتے ہیں تو دونوں طرف بھی لگا سکتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی پابندی یا ممانعت نہیں ہے۔ اچھا بچوں، اس کے بعد لفظوں کے نیچے آپ جو لائنیں لگائیں گے، خط نیچے اس کے کھینچیں گے جسے انڈر لائن آپ کہہ لیتے ہیں، تو بیٹا یہاں پہ لفظوں کے ہمیشہ ہم نیچے لگائیں گے۔ جہاں درمیان میں کوئی لفظ آ جاتا ہے، جیسے چھوٹی یہاں پہ آ گئی، تو یہاں پہ ہمیں لفظ کے درمیان سے یہاں پہ لائن نہیں لگائیں گے، اس کے آگے لگائیں گے۔ جیسے فرض کیا یہاں سوال کے نیچے ہے، یہاں درمیان میں لام آ گئی تو یہاں لائن لگائیں گے، اس کے بعد یہ نقطہ ہم درمیان میں چھوڑیں گے، یہاں لائن لگائیں گے بچوں، اس کے بعد ہم یہاں لائن لگائیں گے، یہاں بھی ایک لائن آنی تھی، یہاں بھی بیٹا، تو ہم لفظوں کے نیچے لائن لگائیں گے، لفظوں کے درمیان سے یا لفظوں کے یا ورڈز کے اندر سے بیٹا لائن نہیں ہم لگا دیتے۔ اس کے بعد ہم اس طرز کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو لائنیں بالکل نیچے لگی ہوئی ہیں۔ جہاں جہاں یہ درمیان میں کوئی حرف آ جاتا ہے تو اس حصے کو چھوڑ کر ہم آگے لائن بچوں لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ مکمل یہاں پہ لائن ہے، درمیان میں رے آ گئی، پھر یہاں پہ یہاں تک آ گیا، پھر درمیان میں یہ پاک لفظ آ گیا، تو یہاں پہ بیٹا ہم نے سپیس چھوڑی، جگہ چھوڑی، پھر اس کے بعد نیچے لائن لگائی۔ تو بچوں کوشش کریں کہ یہ جو لفظ اہم ہیں ان کو صاف ستھرا لکھیں